السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں وقاص مغل ہوں۔ وہ واقعہ جو ان گنت نکوس چھوڑ گیا۔ سابق صدر اور پاک فوج کے سپہ سالار جنرل پرویز مشرف ان خوش قسمت مسلمانوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ کے گھر کعبہ شریف کی حفاظت کرنے اور اس کی حرمت پر اپنی جان کی بازی لگانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس وقت کے میجر پرویز مشرف نے 1979 میں خانہ کعبہ پر قبضہ کرنے والے دہشت گردوں کے نرغے سے آزاد کروایا۔ حرم شریف کے ان حملہ آوروں کے سرغنہ 27 سالہ محمد بن عبداللہ القحقانی تھا، جس نے 4 سال تک مکہ یونیورسٹی میں اسلامی قانون کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ اس نے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ وہ اس صدی کا امام مہدی ہے، میرے ہاتھ پر سب لوگ بیعت کریں۔ محمد بن عبداللہ القحقانی 500 ساتھیوں سمیت خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا اور حرم پاک میں داخل ہونے کے بعد تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ تمام نمازیوں کو یرغمال بنا لیا۔ اس گمراہ کن ٹولے نے مقام ابراہیم کے سامنے جا کر اسلحے کے زور پر دہشت پھیلانا شروع کر دی، زبردستی لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ کئی صدیوں کے بعد یہ پہلا واقعہ تھا جب خانہ کعبہ عام انسانوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ سعودی حکومت نے ان حملہ آوروں سے نمٹنے کے لیے اپنی فوج بھیجی جو بری طرح ناکام رہی۔ سعودی کمانڈوز حرم پاک میں داخل تک نہ ہو سکے تھے۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی کہ خانہ کعبہ پر دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ سن کر مسلم امہ میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ اس وقت خانہ کعبہ کو نقصان پہنچائے بغیر دہشت گردوں کا خاتمہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ سعودی فوج ایسی مہارت نہیں رکھتی تھی۔ اس وقت سعودی حکومت کا فرانسیسی حکومت کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی تھا، لیکن فرانسیسی کمانڈوز غیر مسلم ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ تب سعودی فرمانروا شاہ خالد نے خانہ کعبہ کے دفاع کے لیے پاکستانی حکومت سے رابطہ کیا اور کہا کہ پاک فوج بیت اللہ کا دفاع کرے۔ اس وقت جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی اور پاک فوج تو پہلے ہی بیت اللہ کے تحفظ کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ SSG کمانڈوز پر مشتمل ایک خصوصی دستہ ترتیب دیا گیا اور اسے حرم پاک کی پاسبانی کے لیے سعودی عرب روانہ کیا گیا۔ SSG کمانڈوز کی قیادت ایک میجر کو سونپی گئی، اس کا نام میجر پرویز مشرف تھا۔ جب پاکستانی کمانڈوز کا یہ دستہ حرم پاک میں پہنچا تو اس وقت دہشت گردوں کے قبضے کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ پاک فوج کا یہ ٹریڈ مارک ہے کہ اپنے دشمن پر اتنی تیزی سے حملہ آور ہوتے ہیں کہ انہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتے۔ یہاں پر معاملہ کچھ مختلف تھا، کیونکہ بات خانہ کعبہ کی حرمت کی تھی۔ میجر پرویز مشرف کی قیادت میں SSG کمانڈوز نے کیمروں کی مدد سے جائزہ لیا۔ میجر پرویز مشرف نے دہشت کا اصل ایکشن شروع ہوا۔ ایک طرف مسجد حرم کی چھت پر کمانڈوز اترنا شروع ہوئے تو دوسری جانب خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑے پانی میں میجر پرویز مشرف کے حکم پر کرنٹ چھوڑ دیا گیا۔ اس فوری اور غیر متوقع کارروائی کی وجہ سے دہشت گردوں کے ٹاپ شوٹرز غیر فعال ہو گئے اور SSG کے سنیپرز نے فضا میں سے ہی دہشت گردوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ جو ہی SSG کے کمانڈوز کی پوزیشن مضبوط ہوئی، صحن میں چھوڑی گئی بجلی بند کر دی گئی اور کمانڈوز بجلی کی تیزی کی طرح دہشت گردوں پر چھپٹے اور انہیں قابو کر لیا۔ زندہ بچ جانے والے حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ دہشت گردوں کا سرغنہ محمد بن عبداللہ القحقانی اسی آپریشن کے دوران پاک فوج کے کمانڈوز کی گولیوں کا نشانہ بن گیا تھا۔ میجر پرویز مشرف کی ذہانت اور SSG کمانڈوز کی دلیری کی وجہ سے کم نقصان ہوا اور دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیا گیا۔ یہ وہی میجر پرویز مشرف تھا جو بعد میں پاک فوج کا سپہ سالار بنا اور صدر پاکستان کا عہدہ بھی سنبھالا۔ اسی وجہ سے آج تک سعودی حکومت پرویز مشرف کی عزت و توقیر کرتی رہی اور ان کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ بھی کھولا جاتا رہا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک پرویز مشرف کے درجات بلند فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔